للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اور ان کی یاد میں یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، ان کی ارواح کی شادمانی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص گنجائش بالکل نہیں ہے، اس لیے میں ایک آدھ بات پہ اکتفا کر کے پھر دعائے خیر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے جس میں تشیع کا ایک رول اور کردار بنتا ہے۔ تشیع بحیثیت ایک مکتب کے، بحیثیت ایک فکر کے، بحیثیت ایک سوچ کے، بحیثیت ایک جد و جہد کے دنیا کے سامنے موجود ہے اور پیش ہے۔ وہ دنیا جو تشیع کے بارے میں منفی خیالات کی حامل تھی، اور بلکہ میں کہوں گا کہ غلط خیالات کی حامل تھی، ان کے تصورات تشیع کے بارے میں درست نہیں تھے۔ تشیع نے ان کے تصورات کو باطل کیا اور آج ایک نظام کی حیثیت سے، ایک فکر کی حیثیت سے اور ایک سوچ کی حیثیت سے تشیع دنیا کے سامنے ہے۔ جتنی بھی کوشش کی گئی تشیع کو کمزور کرنے کی، تشیع کو اس کی حیثیت کو کم کرنے کی، تشیع نے اپنا راستہ خود نکالا اور اپنا مقام خود حاصل کیا۔ آج تشیع مین سٹریم کے اندر موجود ہے۔ وہ لوگ جو تشیع کے بارے میں منفی اور غلط خیالات رکھتے تھے، ان کے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ تشیع آج قومی دھارے کے اندر موجود ہے، بلکہ قومی دھارے کی رہنمائی کر رہی ہے اور پیشوائی کر رہی ہے۔ آج ہم اس ملک کے اندر اتحاد، اخوت اور برادری کے بانیوں میں سے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کردار ہم نے ادا کیا۔ 57 اسلامی ملکوں میں تقریریں ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن تمام مکاتب فکر کو ایک تنظیم کی شکل میں منظم کر کے اور مشخص اور معین اہداف کے لیے جد و جہد میں شامل کرنا، یہ تشیع کا رول ہے جو اس نے ادا کیا۔ اور اس حوالے سے تشیع کے خلاف جو سازشیں ہیں ملک کے اندر، وہ دم توڑ رہی ہیں۔ تشیع کے حقوق کے حوالے سے، تشیع کی شہری آزادیوں کے حوالے سے، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے جو سازشیں تھیں وہ خاتمے کو پہنچ رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شیعہ اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کریں، اپنی صفوں کے اندر وحدت پیدا کریں۔ خذوا حذرکم، بیدار ہو جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کی حیثیت سے پیش کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ چھوٹے موٹے اختلافات آپ کو ختم کرنے ہوں گے۔ قوت حاصل، اس ملک کے اندر بغیر قوت کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ یہاں معاشرے کی بھی صورتحال، عام معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس قوت نہ ہو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی پشتیبان نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد، ایک موقف اور ایک آواز پیدا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے خلاف جیسے پہلے سازشیں ناکام ہوئی تھیں، آئندہ بھی سازشیں ناکام ہوں۔ ہر پہلو پہ
سیاسی حوالوں سے بھی ہمیں طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا ایک سیاسی موقف اور لائحہ عمل ہونا چاہیے جو ہوگا انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر ہمارا ایک کردار اور رول بنے گا. اس سے پہلے بھی رہا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آئندہ کے لیے ہمیں اس حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، تشیع کی وقار اور عزت اور آبرو کے حوالے سے ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے. ایک آواز اور ایک موقف ہم نے اپنانا ہے تاکہ ہمارے خلاف سازشیں ناکام ہوں. جو مشکلات ہم نے اس ملک کے اندر دیکھی، ظاہر ہے یہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مصائب و آلام دیکھے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ کون سی مصیبت تھی جو کربلا میں